بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عبسہ، آیت نمبر 17۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، ما اکفرہ کہ وہ کس قدر ناشکر ہے۔ قتلہ جو ہے یہ عربی زبان میں ایک بد دعا ہے، یعنی جو شخص بہت نہایت بے عقلی اور بے انصافی کا کام کرے تو اس کے لیے کہا جاتی ہے کہ ایسا انسان تباہی ہو، اس کے لیے یہ ہلاک ہو، یہ مارا جائے۔ کس وجہ سے؟ ما اکفرہ، جو وہ ناشکری کرتا ہے۔ ماں جو ہے 2 معنوں میں آ سکتا ہے۔ ایک ماں یعنی کس قدر وہ ناشکر ہے، کتنا ناشکر ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آتا ہے قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور ماں ایک معنی میں آ سکتا ہے یا وہ کون سی چیز ہے جو اس کو کفر کراتی ہے، یعنی کس دلیل کی وجہ سے یہ اپنے رب کا ناشکرہ بنا ہوا ہے، یعنی ایک تعجب کا صیغہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی نعمتیں پا کر انسان کی یہ حالت ہے، انتہائی ناشکر ہے۔ اور یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں پہ جن سے انسانیت بھی مراد ہے، جس طریقے سے سورۃ العصر میں آیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسانیت جو خسارے میں ہے۔ اسی طرح تمام انسانوں کے بارے میں انسانیت کی بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی پائی گئی ہے ہمیشہ۔ جتنی بڑی بڑی آپ دیکھیں اقوام آئی ہیں اور جو تباہ ہوئی ہیں تو اس میں کثیر تعداد جو تھی وہ ہلاک ہونے والوں کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والوں کی تھی۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کے حوالے سے آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے یا آدم، تو وہ آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و صادق، تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے تم اپنی ذریت میں سے جہنم کا ایک حصہ الگ کر دو، تو وہ کہیں گے کس طریقے سے، یعنی کتنا، تو کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کر لیا جائے، یعنی کہ اتنی بڑی کثیر تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور کفر کرنے والی ہے، یعنی اپنے رب کی بات نہیں مانتی، رب کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتی۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ اپنے رب جس نے بنایا ہے اس کو چھوڑ کے کس طرف جا رہا ہے۔ من ای شیء خلق، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اسے، یعنی اپنے آپ کو تو دیکھو کہ تم، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم اس دنیا میں آ کر تکبر کر رہے ہو کہ اس رب کی بات نہیں مان رہے، تو تمہیں پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے گا، تمہارا اوریجن کیا آئے گا، کہاں سے آئے ہو، کس چیز سے؟ من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی کی بوند سے، خلقہ فقدرہ، اس نے پیدا کیا اسے، پھر اس نے تقدیر بھی مقرر کی اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کے ساتھ تمہیں پیدا فرمایا ہے گا، اور تمہارا تو اپنی تخلیق میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ پچھلی صورت میں جب انسان کو کمپیریزن کرایا گیا تھا تو وہاں فرعون کا تکبر تھا نا، تو کہا گیا تھا کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے، وہاں ایک یہ انداز تھا۔ اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کا انکار کر رہے ہو، اس کلام کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ریمائنڈر بنایا ہے گا، جو تذکرہ ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو تم اپنی حقیقت تو دیکھو، تم کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہو، یعنی اپنی حیثیت یاد دلائی جا رہی ہے۔ اور فقدرہ، پھر اس نے تمہاری تقدیر بھی مقرر کی۔ یہاں قدرہ سے مراد 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو اسٹیجز ہیں کہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسٹیج وائز پیدا کیا، یعنی نطفہ ہوتا ہے، پھر نطفے سے پھر وہ 40 دن کے بعد آپ کے پیٹ میں علقہ بنتا ہے گا، پھر وہ علقہ جو ہوتا ہے گا خون جو بنتا ہے گا، پھر وہ مدغہ بن جاتا ہے گا، وہ ایک گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے گا، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اس روح جو پھونکنے کے لیے فرشتہ آتا ہے گا، وہ بھی 4 چیزیں آتا ہے کہ انسان کی اس وقت لکھ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اس کی کتنی عمر ہوگی، کیا روزی ہوگی، کیا خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں آتی ہیں کہ قدر اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب چیزوں کو تمہارے لیے مقرر کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا، یعنی انسان کے لیے راستہ آسان کیا۔ یہاں پہ 2 چیزیں مراد ہیں۔ سب سے پہلے تو جو پچھلے آیتوں سے آ رہا ہے کانٹیکس، کہ انسان کو تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے تقدیر مقرر کی، ماں کے پیٹ سے آنے کا راستہ بھی تمہارے لیے اللہ نے ہی آسان کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ کس طریقے سے باہر آتا ہے، جس کے لیے وہ راستہ نہ کھولے تو بعض دفعہ ماں مر جاتی ہے کبھی، اور بعض دفعہ بچہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض علماء نے اسے بچے کی ماں کے رحم سے باہر آنے، اس دنیا میں آنے کے راستے کو قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تنگ راستہ کس طرح تمہارے لیے دنیا میں آنے کے لیے کھولا۔ اور بعض علماء نے اس کو ہدایت کے راستے سے جوڑا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے بھی
آسانیاں کی، خیر و بھلائی کا راستہ جو ہے اسے آسان کر دیا، تمہارے لیے پیغمبر بھیجے، تمہارے اندر نفس لوامہ رکھا، فطرت رکھی کہ رب کو پہچاننے کے لیے۔ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ وہ جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، سچائی کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نیکی کے اور آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صرف دنیا میں آنے تخلیق ہی کر کے اس کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا کی، اس کی معیشت کے لیے، اس کی روزی کے لیے، اس کے کھانے پینے کا ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی، اس کو سکھایا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی، یعنی اب یہ ساری اسٹیجز ساری دنیا کی زندگی کی گزر گئی اسی میں۔ ثم السبیل، اس طرح میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے تمام راستوں کو آسان بھی کیا ہے گا، ہر طریقے تمہیں سکھایا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تمہیں موت دی، اور موت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ نے نہ رکھی ہوتی موت تو انسان پریشان ہو جاتا کہ انسان کمزور سے کمزور ہوئے چلے جا رہا ہے، اور پچھلے جو آنے والے نئے لوگ ہیں ان کا بھی پچھلے لوگوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ بیماریوں میں، تکلیفوں، پریشانیوں میں بعض اوقات انسان خود دعائیں کرنے لگتا ہے اپنے پیاروں کے لیے کہ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے، انہیں اپنے پاس بلا لے۔ تو کس طریقے سے اس نے دنیا میں آنے کا راستہ آسان بنایا، پھر دنیا میں رہنے کا راستہ آسان بنایا ہدایت کے ذریعے، اور بالآخر ریٹرن بیک، موت۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو خود کنٹرول کر رہے ہو، تم تو اپنی موت کے بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قبر کا بھی انتظام کیا، فَأَقْبَرَا، پھر اس نے تمہیں قبر دی۔ یعنی یہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک شرف ہے، تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے انسان کو اسی طرح نہیں چھوڑ دیا جیسے باقی مخلوق جو ہے گی، جو مرتی ہے گی تو ویسی گلتی سڑتی رہتی ہے اور بعض اوقات مٹی ہو جاتی ہے گل سڑ کے، لیکن اس کو قبر مہیا کی کہ وہ قبر کے ذریعے ایک اندر چلا جاتا ہے زمین کے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد ہے کہ انسان پھر جا کر واپس مٹی ہو جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، خواہ لوگ اسے جلا دیں، خواہ اسے لوگ پانی میں بہا دیں، کچھ بھی ہو، لیکن جا کے وہ ایک ارتھ کا حصہ بن جاتا ہے، اس زمین کا، بیک ٹو دس ارتھ ہو جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اذن، اللہ کی مرضی، اسی کی مشیت، کسی کو علم نہیں ہے اس چیز کا کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا میں آنے کا تو پھر بھی کچھ علم ہو جاتا ہے نا کہ اب چند دن رہ گئے، آخری مہینہ رہ گیا، اب آنے والا ہے بچہ اس دنیا میں۔ بعض وقت موت کے حوالے سے بھی کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کو علم آتا ہے کہ اب کافی ٹائم زیادہ نہیں بچا، اب جانے والا ہے اس دنیا سے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اذا شاء، اذا جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوراً، ون شاٹ میں، امیجیٹلی، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نا فوراً انشرح، اٹھا دے گا سب کو۔ اس حوالے سے 3 لفظ آتے ہیں قرآن مجید میں، احیا کا لفظ بھی آتا ہے، بعثہ کا بھی آتا ہے، اور انشرح۔ احیا کا مطلب ہوتا ہے بیک ٹو لائف، یعنی دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ بعثہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کھڑا کر کے کسی خاص چیز کی طرف بھیجا جائے گا، یعنی وہ سب کے سب کھڑے ہو کر ایک خاص سمت کی طرف چلیں گے اٹھ کے۔ اور انشرح کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیلا دینا کسی چیز کو، نا نشر کر دینا کہتے ہیں نا لفظ، تو پھر میدان حشر لگے گا اور اس میں پھیل جائیں گے سب کے سب، اور وہاں جو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس دوبارہ اٹھائے جانے کا علم یہ صرف اللہ رب العزت کو ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ چاہے گا، جب اس کا اذن ہوگا، سب کے سب اسی زمین کے اندر جو موجود ہیں گے، اسی مٹی میں، وہ سب دوبارہ نکال لیے جائیں گے۔ یعنی انسان کے حوالے سے ان سب اسٹیجز میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، نہ انسان ماں کے پیٹ میں اپنی خواہش سے جاتا ہے، نہ اپنی خواہش سے وہاں سے نکلتا ہے، یعنی نہ اپنی خواہش سے دنیا میں آتا ہے، نہ دنیا سے واپس خواہش سے جا سکتا ہے گا، اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا اس کا تو کسی کو بھی قطعاً کوئی بھی علم نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اتنے عرصہ گزر گیا گا آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے گزرے ہوئے، اور اس کے بعد کتنے انبیاء وغیرہ، لیکن کسی کو نہیں علم کہ یہ سب کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا وعدہ کیا کہ دوبارہ سب نے اللہ رب العزت کے سامنے جا کے دوبارہ حاضر ہونا ہے۔ کَلَّا لَمَّا یَقْضِ مَا أَمَرَهُ، ہرگز نہیں، یعنی اس نے پورا نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا تھا، ابھی تک پورا نہیں کیا۔ لمّا جو ہے لم کے بمعنوں میں اس کی وجہ سے آگے یقدی کی یا جو ہے وہ گر گئی ہے، کہ اس انسان نے پورا نہیں کیا،
قضا جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرح کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے گا، رسپانسبلٹی کے لیے. قاضی کا لفظ بھی آتا ہے نا ہمارے یہاں. تو انسانیت پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے گی، ما امرہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کو پورا کر کے نہیں آیا انسان. اور یہاں جو لمحہ ہے نا اس کا مطلب ہے ابھی تک نہیں، یعنی ابھی بھی ایک ہوپ ہے، امید ہے کہ اگر انسان چاہے تو کر سکتا ہے. انسان کے بس میں ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو اختیار کہ وہ چاہے تو اپنے رب کا حکم مان کر آخرت میں رب کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہے. لیکن اس نے یہ کرا نہیں، یعنی ایک اکثریت انسانیت کی جو ہے وہ ناشکری کا رویہ اختیار کرتی ہے. جو اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی. مال زیادہ آتا ہے تو اس کو ضائع کرتی ہے کہ جب وہ چھین لیا جاتا ہے گا تو مایوس ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا مکلف بنایا ہے، کون کون سی خاص نعمتیں ہیں، کون کون سے خاص رشتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے باندھ دیا ہے گا. ہر رشتے کے حوالے سے میرے اوپر ذمہ داری ہے نا، ہر ایک کا ایک حق بنتا ہے گا. ہر چیز ہمارے پاس جو ہے وہ ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک رسپانسبلٹی ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی چیز پہ نگران بنایا گیا ہے گا اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. یعنی مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے گھر کے اندر لوگ کیا کر رہے تھے، کیا وہ واقعی میں رب کی اطاعت کر رہے تھے یا اس نے ان کو رب کی اطاعت کی طرف بلایا، یا ان کو اگر لفظ کی نافرمانی کر رہے تھے تو اس سے روکا، کیونکہ اللہ نے ان کو نگران بنایا اسے. اسی طرح عورت کو جو ہے شوہر کی گھر کی اور اس کے بچوں کی نگران بنایا گیا گا. کیا وہ اس گھر میں اور اپنے بچوں کو رب کی اطاعت کی طرف چلاتی تھی؟ اگر کوئی بچہ اس کی نافرمانی کرتا تھا وہ کتنا غصہ کرتی تھی، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تو اس کا ری ایکشن کیسا ہوتا تھا. اسی طرح ہمیں ہمارے جسموں پر یہ ہر چیز ہماری امانت ہے گی نا، ایک رسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر. ہم اس کو خود سے خود ختم نہیں کر سکتے. اس دنیا میں ہم آئے ہیں، بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں گے، بظاہر ویسا لگتا ہے کہ وہ خود سے اپنی جان لے لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک اجازت نہیں ہوتی بعض اوقات خودکشی کرنے والے بھی بچ جاتے ہیں. دیکھا ان کی زندگی پھر کتنی اور زیادہ اذیتناک ہو جاتی ہے گی. یعنی بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا ہے یہ ایک سروے میں کہ جو خودکشی کرنے تھے وہ کہہ لیں گے ہمیں بہت دفعہ سوسائڈل تھاٹس آئے لیکن ہم نے صرف اس وجہ سے خودکشی نہیں کی کہ اگر ہم بچ گئے تو پھر کیا ہوگا، پھر کس طریقے سے فیس کیا جائے گا باقی سب چیزوں کو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، انسان جو ہے وہ پورا نہیں کر رہا ہے گا جو اس کے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں لمّا، ابھی تک نہیں، یعنی کہ ابھی بھی ہوپ ہے، ہم کر سکتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرتا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے گا ثم السبیل یسرا، کہ ہم نے اس کے لیے راستہ آسان کیا ہے. لیکن اگر انسان ذمہ داری کو محسوس ہی نہ کرے، ذمہ داری کو ذمہ داری ہی نہ سمجھے، تو ایسا نہیں کہ اگر آج اس کو ذمہ داری محسوس نہیں ہو رہی تو کہیں چھوڑ دیا جائے گا. اس سے پچھلی آیت میں کیا کہا ہے کہ تم ایک دن کھڑا ہونا ہے آ کے. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ نوازا تھا، یہ ساری نعمتوں کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں، اس وقت میں، اس ٹائم پیریڈ میں، ان تمام گیجٹس کے ساتھ یہ سب چیزیں دی تھیں، تم نے ان سے صرف نافرمانیاں کی، صرف اپنی خواہشات پوری کی، صرف اپنے مزے کرتے رہے، صرف اپنی منمانیاں کرتے رہے، جو دل میں چاہا جیسے چاہو جیو کی زندگی گزار کے آ گئے. جب دنیا میں کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے گا، اس کو آسانیاں دی جاتی ہیں، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے پھر سوال بھی تو ہوتا ہے کہ آپ نے کام بھی تو کر کے دکھانا ہے نا. اگر وہ کام نہ کیا جائے تو چھین لیا جاتا ہے وہ عہدہ. وہ سارے بینیفٹس آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لیکن آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے نہیں دے رہے، تو پھر وہاں تو آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، رہنے نہیں دیا جائے گا. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے، وہ اسی ٹائم پیریڈ میں انسان کو بعض وقت کسی بیماری کے ذریعے، کسی حادثے کے ذریعے، کسی ایسی تکلیف کے ذریعے جھنجھوڑتا ہے کہ اے بندے واپس آ جاؤ، اپنے آپ کو درست کر لو، ٹھیک کر لو، تم غلط کر رہے ہو، تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو. لیکن انسان ان سب چیزوں سے سبق نہ سیکھے اور پھر کیوں ہی اسی طرح واپس چلا جائے تو کتنی بڑی اس کے لیے تباہی ہے کہ وہ اپنا انجام کے حوالے سے کتنا بے خبر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اپنی تخلیق سے
کہ کس طریقے سے تم کہاں سے کیسے پیدا ہوئے ہو، اس حوالے سے غور کر کے اپنے آپ کو محسوس کرو کہ تم کتنے کمزور اور کمتر ہو، تمہیں تکبر زیب نہیں دیتا۔ اس حوالے سے امام بکائی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انسان کو ایک کبھی نطفے سے پیدا کیا گیا ہے گا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا خاص ذکر کر دیا کہ اس کا ایک دفعہ اپنے باپ کے نطفے کے ذریعے باہر نکلنا ایک جگہ سے، اور پھر دوسری دفعہ اپنی ماں کی تنگ راستے سے باہر نکلنا، دونوں ایک کبھی راستوں سے باہر نکالتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو، اپنی حقیقت پہ غور کرے۔ اور پھر جب دنیا میں کچھ وقت کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ خوبصورت جسم اور جوانی اور یہ سب نعمتیں دیتا ہے گا، تو اس وقت بھی وہ اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، تو انسان کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، بلکہ اس کا شرف اللہ تعالیٰ نے صرف کس چیز میں رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس چیز کی وجہ سے شرف ملا؟ علم کی وجہ سے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں قرآن مجید کے ذریعے رکھا ہے گا، ہمارے گھروں میں ہمارے ہاتھوں میں عطا کر دیا، لیکن ہم پھر بھی اسے کھول کر اس کو اپنے محسوس نہ کریں، اس ریمائنڈر پہ کان نہ دھریں، تو